بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قمر محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں چنگار نیوز۔ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا۔ ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں جناب چودھری غلام مصطفیٰ باجوہ صاحب، جو ایک مشہور معروف ماہر تعلیم ہیں۔ آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ جو پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان بننے میں جو مشکلات پیش آئیں، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پاکستان کو بنتے دیکھا، جو شاید آج یہاں بیشتر عوام اور آج کی جنریشن ان واقعات کو صرف ایک کہانی کی صورت میں جانتی ہے، تو ہم جانتے ہیں، اپنے مہمان باجوہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت انہوں نے کیا حالات دیکھے۔ باجوہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو ہم اس حوالے سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ سے پرانی جو یادیں ہیں اس پاکستان کو بنانے میں، یقیناً بے شک آپ چھوٹے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے بھی وہ بنتے دیکھا اور آپ بھی اس کا حصہ ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آج کی جو جنریشن ہے اس کو اس بارے میں آگاہی دی جائے۔ آپ نے جو شکایت کی ہے، مطلب ہے کہ نئی نسل جو ہے اس انہیں پاکستان جن حالات میں بنا، یا جو مشکلات ان کے بنانے والوں نے یا ان کے حصہ لینے والوں نے سامنا کی، یعنی وہ اس کا قصور جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے تعلیمی ادارے جن کے ذمہ نئی نسل کو کی تربیت کرنا یا تعلیم دینا ہے، ان کا قصور ہے کہ وہ نئی نسل یا جو بھی اس وقت کی نسل تھی ان کے دلوں پر پاکستان کا نام لکھنے میں وہ ناکام رہے۔ وہ نہیں بتا سکے کہ یہ کس طرح پاکستان بنا، ان کے بنانے والوں کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، وہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ انہیں بالکل پتہ نہیں ہے نوجوان نسل کو کہ اس کی کیا قیمت انہیں ادا کرنی پڑی ہے۔ باقی رہا یہ کہ مسلمانوں ہندوؤں کی جو رہبری تھی یا سیاسی طور پر جماعت تھی وہ کانگریس تھی، جی، اور پہلے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت وہ اس میں خود اس میں شامل ہوئے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہ جماعت جو ہے وہ آزادی کے لیے انگریزوں سے آزادی کے لیے کوشاں ہے۔ بعد میں ان کی بصیرت نے، ان کی سمجھ نے یہ بھانپ لیا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف اپنے ہندوؤں کے مفادات کے لیے کوشاں ہے، انہیں مسلمانوں کا مفاد یا بھلائی وہ مطلوب نہیں۔ اس لیے وہ 1913 میں دوبارہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، جی، اور اس جماعت کا جو بنانے والا لارڈ ہیوم تھا، کانگریس کا بنانے والا، اچھا، ہاں، وہ انہیں بعد میں احساس ہوا اور مسلمانوں نے بھی محسوس کیا کہ اگر ہم کانگریس کے ساتھ ہی شامل رہے اور ہم نے اپنے مسلمانوں کی نمائندگی نہ کی تو صرف فرق یہ پڑے گا کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے ہم ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں، کیونکہ وہ اکثریت میں ہے۔ جی، باقی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت چوتھی جماعت میں تھا، اور میں نے محسوس کیا بلکہ مشاہدہ کیا کہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں زیادہ آگاہی حاصل تھی، لیکن مسلمان اس سے بہت پیچھے تھے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ سیاسی طور پر یا آزادی کے حصول کے لیے کون کون لوگ کوشاں ہیں۔ ان کے لوگ وہ زیادہ جانتے تھے، ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ میرے تایا اپنے کچھ گائیں
بیچنے کے لیے اس وقت ہلچل مچ چکی تھی. جی کو گوجرے میں وہ اپنے 2-3 گائیں بیچنے کے لیے لائے تھے. تو میں بھی ان کے بعد گیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہاں سے ٹیپ سے پانی لے آؤ. تو میں وہاں پانی لینے گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا. وہ کہتا تھا میں نے پہلے پانی بھرنا ہے. تو میں کہتا تھا میں نے بھرنا ہے. تو اس نے مجھے دھمکی کے انداز میں کہا کہ ہم آپ سے نپٹ لیں گے مسلمانوں سے. یعنی مجھے اس کے اس جو اس نے منہ سے بات کی تھی نا, مجھے اس کی اصل اہمیت کا اس وقت پتہ نہیں تھا. تو مسلمانوں میں بھی شامل تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ میں کیا دھمکی دے رہا ہے, اس کا کیا معنی اور مطلب ہے. جی بلکہ ہمارے علاقے میں جو سکھ اور ہندو تھے وہ اکثر مشرقی پنجاب وغیرہ سے زیادہ کا تعلق تھا ان کے آباء و اجداد کا, کہ ان کے گھروں سے ایک ایک فرد وہاں پہنچ گیا تھا. اور انہوں نے باقاعدہ یہ چارہ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے نا, اس میں ایک چکر سا ہوتا ہے جو کہ گھماتا ہے اس کے سارے فنکشن کو. تو وہ گول سا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے ان میں بارود بھرے ہوئے تھے, انہوں نے بنائے ہوئے تھے بم. اچھا. اس وقت ہمیں مسلمانوں کو کوئی پتہ نہیں تھا, انہیں آگاہی نہیں تھی. بلکہ یہاں تک کہ ہمارا علاقہ یا گاؤں ہمارا پاکستان میں تھا, لیکن ادھر کوئی کہتا تھا سکھ آ گئے تو ہم مسلمان بھاگ کر ادھر مغرب کی طرف جو ہمارے مسلمانوں کے علاقہ تھا رنگوں, وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس بھاگ جاتے تھے. اچھا. اور وہ لوگ جو ہے انہیں شاطر تو تھے نا جی. ہاں, انہوں نے شہروں میں جو ہے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی دیہات سے. مثلا گوجرا ہے یا ٹوبا ہے, تو وہاں شہروں میں آ گئے تھے کہ وہاں محفوظ ہوں گے ہندو جو ہے. اور لیکن مسلمان جو ہے وہ یہاں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے, حالانکہ وہ پاکستان میں تھے. صحیح. اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تقسیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے درمیان میں سکھ علاقوں میں ایک نہر ہے, یہ جنگ برانچ جو ہے. ادھر مسلمانوں کی آبادی تھی, ادھر ساری سکھوں کی آبادی تھی. اور وہ جو ہے گرمی کے موسم میں ساون کے میلے لگتے تھے. اس وقت بھی وہ لوگ جو ہے نا ہماری کبڈی کے جو مقابلے ہوتے تھے وہ سکھوں کے اور مسلمانوں کے ہوتے تھے. ایک طرف سکھوں کی ٹیم, دوسری طرف مسلمانوں کی ٹیم. یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے دو قومی نظریہ, تو دو قومی نظریہ اس وقت بھی نظر آتا تھا کہ جو غیر مسلم ہے وہ اپنے آپ کو ایک سمجھتے تھے اور مسلمان ایک. وہ کبڈی ہوتی تھی, پھر اس میں کامیابی ہوئی کہ مسلمان جیت گئے یا سکھ جیت گئے. 2-3 دن میلہ ہوتا تھا نہر کے بنگلے پر. تو جو سکھوں نے یہاں مظالم کیے اس کے حوالے سے کوئی آپ کو واقعات؟ بعض ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ مسلمان خود انہیں بارڈر تک چھوڑ کے آئے ہیں. سکھوں کو ان سے تعلقات تھے سکھوں کے ساتھ. سکھوں کو بیرار کیا یا دشمنی پر اکسایا, یہ سب ہندو شاطر جو تھے, خاص طور پر نہرو وغیرہ اور ان کی جماعت, کہ انہوں نے اشتعال دلایا. تو جو علاقے ہندوستان میں آئے, یہ خاص طور پر یہ ریاستیں پٹیالہ اور نابا اور جیند, اس قسم کی ریاستیں تھیں ہندوؤں کی, جن کے راجے مہاراجے ہندو تھے. تو وہ سکھ جو ہے نا انہیں اشتعال دلا کر انہوں نے پھر وہاں پر مسلمانوں کے جتھوں پر, مسلمانوں کے دیہات پر حملے شروع کیے تھے. تو پھر بیچارے یہ اکثر آبادی ہماری پنجاب کی, مشرقی پنجاب کے کئی اضلاع سے سکھوں کی وغیرہ ادھر اٹھ کے آئی تھی. جس طرح ہم سیالکوٹ سے فیصل آباد میں آ گئے, تو وہ لوگ جو ہے نا وہاں سے بہت ان کے رشتہ دار ادھر تھے نوآبادیات میں, مسلمان بھی وہاں سے اٹھنے شروع ہو گئے قافلوں کی صورت میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر. تو انہوں نے پھر ان مسلمانوں کے جو ہے نا قافلے, ان پر حملے شروع کیے سکھوں نے. انہوں نے ظلم کیے, قتل عام بھی کیا, یا اغوا کی نوجوان لڑکیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, اس قسم کی انہوں نے
یہ ظلم کیے تھے سکھوں نے، انہیں ہندوؤں نے اکسایا تھا۔ اچھا، تو کیا جب یہ تحریک چل رہی تھی تو پاکستان بننے کی، اس میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بھی اس میں کسی جلوس میں یا کسی اس میں ایسا حصہ لیا ہو، یا کسی مطلب قائد اعظم یا کسی بڑے رہنما کا کوئی جلسہ اٹینڈ کیا ہو، کوئی ایسی کوئی نہیں، مجھے ایسا اتفاق نہیں ہوا کسی جلسے میں جانے کا، میں چھوٹا تھا۔ البتہ مجھے یہ اتنے یاد ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے نا اس وقت، تو اس میں 46 میں جی تقریباً، تو وہ اس میں مسلمانوں ایک جماعت تھی یہاں پر، انگریزوں کی جماعت تھی، وہ اس میں زیادہ تر انہیں اس وقت اجازت تھی، بڑے زمیندار جو ہے وہی ووٹ دے سکتے تھے۔ اچھا، مسلمان بھی جو بڑے زمیندار تھے وہی ووٹ دے سکتے تھے اس میں، عام نہیں دے عام سکتے۔ آدمی کو حق نہیں تھا ووٹ دینے کا اس وقت۔ پھر البتہ جو لوگ اتنی سمجھ رکھتے تھے مسلمان اس علاقے کے کہ مسلم لیگ جو ہے نا کہ مسلمانوں کی جماعت ہے، تو اکثر لوگوں نے پھر انہیں مسلمانوں کو، مسلمان وہ ویسے بھی غریب جماعت تھی اس کے مقابلے میں، کیونکہ جو انگریزوں کی جماعت تھی، حکمران جماعت تھی، وہ ان کے پاس وسائل بھی تھے، اس بسوں پر آتے تھے، لیکن اس کے مقابلے مسلم لیگ وہ بیچارے ٹوٹی پھوٹے وینے وہ آتے تھے اور آ کر مسلمانوں سے ووٹ وغیرہ مانگتے تھے۔ پھر مسلمانوں جنہیں شعور تھا انہوں نے مسلم لیگ کو ہی پھر ووٹ دیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ گرداسپور ضلع سے ہمارے علاقے میں یہ رہتے ہیں لوگ، گاؤں ایسے ہیں جن کے ضلع گرداسپور سے انہوں نے آ کر یہاں زمینیں آباد مسلمانوں کی، جی تو وہ وہاں سے اٹھ کے آئے، وہ گاڑی پر آئے، ریل لائن اسٹیشن پر اترے، تو وہاں سے انہوں نے یہاں پر سکھوں نے ان پر راستے میں وہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اچھا، تو پھر انہوں نے وہ جوانوں نے مقابلہ کیا، جو بھی ان کے پاس بیچارے وسائل تھے، تو ادھر ہمیں پتہ چلا کہ بھئی نہر کے اس طرف اسٹیشن ہمارا نہر کے پرلی طرف مشرق کی طرف ہے، تو وہ جو ہے نا پھر میرے چچا وغیرہ انہوں نے حال جوتے ہوئے تھے، مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ ادھر اس طرح مسلمان آئے ہیں، ان پر ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو سکھوں نے لوکل وہاں سکھوں کے گاؤں ہیں تو انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو میں نے گاؤں میں جا کر پھر بتایا، پھر مسلمان ہمارے گاؤں کے جو لوگ تھے، کسی کے پاس لاٹھی، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس جو بھی چیز، وہ پھر اکٹھے ہو کر پھر جو ہے نا وہ وہاں گئے، تو ان کو محفوظ طریقے سے انہیں وہ لے آئے، وہ بھاگ گئے سکھ ادھر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت جو مسلمان بچوں میں جو تعلیم دی جا رہی تھی، کیا اس کا جو ان کو وہ سہولیات میسر تھیں جو باقیوں کو تھیں، اور کتنا رجحان تھا ان کا تعلیم کی طرف؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں پرائمری میں پڑھتا رہا ہوں، اس وقت ہمارے ساتھ والے گاؤں میں چند گھر سکھوں کے بھی تھے، تو ان کے لڑکے بھی وہاں پڑھتے تھے ہمارے اس پرائمری اسکول میں۔ اس وقت یہ تقسیم تو نہیں تھی مسلمانوں میں یا نہیں، وہ تو انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے سکول وغیرہ، سکول کہیں کہیں تھے، زیادہ اس کا جس طرح اب فراوانی ہے جی جی، اس وقت نہیں تھے، کئی گاؤں میں صرف ایک سکول تھا۔ لیکن وہی میں نے اب کہا نا آپ کو کہ مسلمانوں میں شعور کم تھا۔ میرے گاؤں میں پہلا مطلب ہے فرد ہوں جس نے جو ہے نا وہ میٹرک تک ایف اے تک تعلیم حاصل کیا، وہ بھی اس وقت میں چوتھی میں تھا، جی جی، تو زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے۔ اچھا، جن کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہوتے تھے وہ کہتے تھے چلو، کوئی کہتا ہے وہ پہلوانی کر رہا ہے، کوئی کبڈی کی مالش وغیرہ کر لیتا ہے، تو وہ مسلمانوں میں اتنا شوق نہیں تھا تعلیم کا۔ اچھا، جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کے حصے میں جو وسائل آئے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، جو ہندوؤں نے ایگریمنٹ کے باوجود نہیں دیے، تو اس وقت جو سسٹم چلا، سنا ہے کہ کاغذ تک کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس حوالے سے کوئی؟ ویسے اس سے پہلے میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ اکثر مسلمان جو ہے نا ہمارے دیہات میں وہ ہندوؤں کے مقروض تھے،
ہمارے گاؤں میں جتنی بھی دکانیں تھیں نا کریانے وغیرہ کی وہ ہندوؤں کی تھی. ہر گاؤں میں جتنی دکانیں تھیں نا وہ کریانے وغیرہ کی تقریباً ہمارے جتنے گاؤں ہیں ان میں 2-2 3-3 گھر ہندوؤں کے تھے. اور ہمارے گاؤں میں ضلع جھانگ کے ہندو تھے جن کے 3-4 گھر تھے جن کی دکانیں تھیں. اور ان میں سے اکثر مسلمان جو ہے ان کے مقروض ہوتے تھے، قرضہ دینا ہوتا تھا. اچھا جب انہیں ضرورت ہوتی تھی تو ان سے قرض لے لیا. تو پھر کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات ان کی زمینیں بھی رہن تھیں ہندوؤں کے پاس، صحیح. ہندوؤں کے پاس رہن تھی. ہم نے کچھ زمینیں خرید، وہ گڑھ مہاراجے کے ہندو تھے، میرے والد صاحب نے ان سے زمین خریدی تھی 6-7 ایکڑ. ایک اور جو زیادہ متمول ہندو دکاندار تھا وہ روڑا ذات تھا اس کا، وہ یہاں ہندوؤں یہاں جھانگ کا رہنے والا تھا. اچھا تو میرا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کاروبار یا تجارت وغیرہ زیادہ تر ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی. مسلمان زیادہ اس کی زیادہ زراعت پیشہ ہی تھے اور تعلیم بھی ان میں اتنی زیادہ نہیں تھی. اچھا. تو مطلب آپ جو نظریہ لے کر ہم نے یہ پاکستان بنایا اور آپ نے اس کے مختلف ادوار دیکھے ہیں، حکومتیں بدلتی رہی ہیں اور اس میں، تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا اس میں کتنا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ بات پھر وہی وہاں بات پہنچتی ہے کہ جو آبادی ہوتی ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ جاگیردار جو ہے نا ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا. صحیح. کہ اکثر وہ جاگیردار وہ تھے جو ہم نوا تھے انگریزوں کے. انگریزوں نے انہیں نوازنے کے لیے بڑی بڑی جاگیریں دی، مربے دیے. جو عام آدمی وہ تو معمولی اسی قسم کے کاشتکار ہی تھے. تو پاکستان جب بنا، جب اقتدار میں آئے لوگ، فوراً انہوں نے وہ لوگ جو انگریزوں کی پارٹی میں تھے نا، مجھے اب یاد نہیں رہا اس کا، تو وہ فوراً ہی دیکھ کر حالات دیکھ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. اچھا. فوراً ہی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. تو مسلم لیگ اس وقت جماعت تھی حکمران جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا تھا. جی. تو وہی بڑے بڑے مطلب جو عہدے تھے وہ بھی ان پر ان کا ہی نظام راج چلتا تھا، سفارشیں چلتی تھیں. عام آدمی کی تو اس وقت بھی ان کو اتنی اچھی حالت لیکن نہیں. بہرحال آزادی ملی ہے، اب ہم آزادی سے رہ رہے ہیں، اپنے ہمارے قوانین ہیں اور ہم اس سے ہندو بنیے کہ اس سے کنٹرول سے نکلے ہیں. بالکل بالکل بس اب یہی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ان قربانیوں کو میرا خیال ہے یاد رکھتے ہوئے اپنی محنت اور اس سے کام کرنا چاہیے. اس حوالے سے نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں جی آپ کو اتنا بتاتا چاہتا ہوں کہ اگر جو بھی حکومت وقت ہو وہ قائد اعظم کا پیغام ہی جو ان کی تقاریر ہے نا ان میں چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں. جی. اگر وہ بھی وہ بھی نوجوان نسل کو اس کی یاد دہانی کراتے رہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا. قومیں اتنی جلدی نہیں بنتی، وقت لگتا ہے. تو ہم اس بات سے غافل ہیں. جو بھی حکومتیں ہیں وہ ابھی ہمیں جذبہ حب الوطنی جو ہے نا اس کا بہت فقدان ہے، وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ نوجوان نسل کو یہ جو ہے نا تاریخ پاکستان وہ ایک مستقل سبجیکٹ ہونا چاہیے. جی. نصاب میں جو نوجوان نسل کو جو ہے نا اسے آگاہ ہونا چاہیے کہ کس طرح بنا، کیسے بنا اور کس حالات کون سی مشکلات پیش آئی. جہاں تک آپ نے حکومت کا بتایا ہے، قائد اعظم علیہ رحمت جب حکومت بنی تھی تو دفتروں میں شاید ایک ضلعی سطح پر ایک ٹائپ رائٹر ہو. جی. اور کاغذات کو نتھی کرنے کے لیے سوئی پین نہیں تھی. یہ نتھی کرنے والی سوئی پین جو ہے نا وہ
کیکر کا یا ببول کا درخت جو ہے نا اس کے کانٹے نہیں ہوتے، جی جی ان سے جو ہے نا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ نتھی کرتے تھے اس طرح یوں کر کے کاغذوں کو، اس سے اور بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس وقت جذبہ بھی تھا جی جی تازہ تازہ حب الوطنی کا بھی کہ کیا اس وقت وہ خلوص تھا. جی اب خلوص نہیں رہا، اب تو دکانداری بن گئی ہے. میں صاف لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ہیں، اساتذہ ہیں، یہ اب سب جو ہے نا یہ بزنس ہے. جی ہاں کبھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ٹیوشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اساتذہ نہایت خلوص سے جو ہے نا بچوں کو پڑھاتے تھے. میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں بنیادی طور پر. اچھا میرے استاد نے مجھے خود بٹھا کر پاس بٹھا کر جو ہے نا دائیں ہاتھ پر لکھنا سکھایا. اب میں دائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، دائیں ہاتھ سے چارہ وغیرہ کاٹتا ہوں. اب میں وہ مجھے اتنا دیا اس کا ان کا احسان ہے جی جی جو انہوں نے مجھے یہ مطلب یہ عادت دائیں ہاتھ کی لکھنے کی سکھائی تھی. اب خلوص نہیں رہا، اب ہے کاروبار. اب اساتذہ جو ہے رات کو بھی بغیر پیسے کے پڑھاتے تھے. 8ویں میں ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب سید اصغر علی صاحب اور رات کو اسکول میں ہمیں انہیں رکھا ہوا تھا اور وہ مفت پڑھاتے تھے، کوئی معاوضہ نہیں. لیکن اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو کوئی بغیر پیسے کے پڑھایا. وہ حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں وہ. اور اسی طرح ڈاکٹر ہیں، جی کوئی کسی کو وہ سب تو پہلے وہ پوچھتے ہیں فیس کون دے گا. جی مطلب اوور آل سارے شعبوں کا یہی حال ہے. ہاں وہ انحطاط ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. گراوٹ آئی ہے تو سبھی پورے معاشرہ جو ہے اسے متاثر ہوا ہے. اور آپ کے نظر میں یہی ہے کہ اگر حب الوطنی پیدا ہو جائے تو ان سارے مسائل کا حل جو حب ہے وہ الوطنی تو بہت بنیادی چیز ہے جی، بہت بنیادی چیز ہے. قائد اعظم جیسا جہاں تک میرا تعلق ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی دنیا میں کوئی قائد اعظم جیسا لیڈر کسی ماں نے پیدا کیا ہو. عادات ستھری، لباس ستھرا، اسٹریٹ فارورڈ، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. صاف پوری سیاست میں بھی سب صاف ستھری ان کی سیاست. تو ان کا پیغام جو ہے نا پوری قوم کو وہ لکھ ملنا چاہیے. اداروں میں باقاعدہ جو ان کی مختلف ہے نا کوٹیشنز جی وہ نئی نسل کو ان تک پہنچنی چاہیے. لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہجرت بذات خود ایک عبادت ہے. جی جی جو لوگ مشرقی پنجاب سے یا ہندوستان کے علاقوں سے اٹھ کے آئے ہیں نا، جی وہ میرا ایمان ہے کہ جب وہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے اسلام کے نام پر، پچھلا اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں نا، اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ صاف کر دیا ہوگا انشاءاللہ. بے شک. ہاں اور یہ بہت بڑی بات ہے. کلمے کے نام پر وہ انہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، نقصان اٹھائے، گھر کے افراد سے وہ شہید ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں، لیکن وہ ادھر آئے پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان آ کر وہ پہلے سے زیادہ متمول ہوئے ہوں گے. جی ہاں کوئی شاید ہی کوئی ایسا ہوگا، مصیبتیں بھی آتی ہیں لیکن ان کے حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہوں گے. یہ اتنی برکت والی چیز ہے آزادی. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت جو ہے نا ہمیں عطا کی. کیا بات کی آپ نے کہ آزادی جو ہے وہ آزادی بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے آزادی جیسی. اب دیکھو ہمارے بھائی جو ادھر ہندوستان میں ہیں ان کی کیا حالت ہو رہی ہے. جی وہ برے حالات ہیں. ہاں حالانکہ ان کا بھی حصہ پاکستان بنانے میں. جی بالکل ہے. ان کا بھی حصہ ہے. انہوں نے اکثریتی اس میں ووٹ دیے تھے. بالکل. ہاں اسی لیے کہتے ہیں سونی دھرتی اللہ ہاں رکھے بے شک قدم بے قدم شک. آباد تجھے. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان